وسلم فرماتے ہیں جس وقت یہ تم کہو گے اندر وہ پڑھنا شروع کر دے گا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، اسلام میرا دین ہے، قرآن میرا امام ہے. فرمایا اتنے میں اب تدفین کے بعد منکر نکیر آئیں گے جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پوچھے مر ربوں کا، ما دینوں کا. وہ جن کی ڈیوٹی ہے جب وہ آئیں گے سرکار فرماتے ہیں یہ پہلے ورد کر رہا ہوگا. تو یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ فرشتے اللہ سے پوچھیں گے رب ہم نے اس سے سوال نہیں کیا، یہ جواب پہلے ہی دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں اور کیا چاہیے، یہی جواب تم چاہتے تھے. اگر تم سوال نہیں کر سکے اور وہ پہلے ہی جواب دے رہا ہے. اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس فرمان سے یہ تو پتا چلا کہ اتنا بڑا ریلیف پہنچتا ہے یوں کہنے سے، لیکن اگر کسی کی امی کا نام نہ آئے تو کیا ساتھ؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کیا کہ امی ہی کا نام لینا ہے. حالانکہ متبادل کئی ہو سکتے تھے، امی کا نام لینا ہے اور یہ عمل کرنا بھی اسی وقت ہے. یہ نہیں کہ 2 گھنٹے ٹھہر کے یا اگلے دن پوچھ کے آ کے. تو پھر اس کا حل کیا تھا؟ فرمایا ینسبہ الی امہ حوا، اس کی امی کا نام نہ آئے تو حضرت حوا کا تو سب کو آتا ہے، اس کو حوا کا بیٹا کہہ کے آواز دو، اے حوا کے، اے زید حوا کے بیٹے. پھر بھی وہ سنے گا اور جواب دے گا. اور اس ساری حدیث پر عمل کرنے کے لیے بھی جس کو ابن قیم نے کہا کہ ساری امت کرتی آئی ہے عمل، اس پر عمل کرنے کے لیے بھی مسلک اہل سنت ضروری ہے. جس مسلک میں انبیاء کو یا سے نہ بلایا جا سکے، جس میں اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اولیاء کو یا کے ساتھ بعد از وصال نہ بلایا جا سکے اور شرک ہو، اس میں ایک عام زید بکر عمر کو کیسے بلایا جائے گا؟ اور پھر یہاں یہ بھی ہے کہ مر جانے سے جو قصہ ختم ہوتا ہے یا ڈیڈ باڈی جو ایک جامد ہے، یہ ہندوؤں سکھوں کے نظریے کے مطابق ہے. اسلام میں تو موت سے کئی وجوہ میں بندہ زندگی سے زیادہ ایڈوانس ہو جاتا ہے. اب یہ جملہ جس کو بولنے کا حکم دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسے 3 بار بولا اور پھر کہو اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت لا الہ الا اللہ. اب یہ جملہ میں آپ کے سامنے اس وقت بولوں تو جن کو عربی نہیں آتی ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں انہیں کیا کرنے کا کہہ رہا ہوں. اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا، یہ اذکر امر کا صیغہ ہے. یاد کر، ترجمہ کروں گا تو پتہ چلے گا. یاد کر اس کو جس پر تیری روح نکلی ہے. لیکن اللہ آپ کو لمبی عمر دے اور بعد از وصال تمہاری قبر پر یہی کسی نے کہا، تمہیں ترجمہ بھی آ جائے گا اور آگے عربی میں بولنا بھی آ جائے گا. دنیا میں تب بولو گے پڑھو گے، عربی پڑھو گے تو عربی بولو گے، لیکن قبر میں پڑھے بغیر بولو گے. مر ربوں کا جب فرشتہ عربی میں پوچھے گا تو کوئی مومن کوئی یہ نہیں کہے گا رب یہاں میں تو اپنے آپ کو فیل نہیں مانوں گا چونکہ سارا نظام عربی میں ہے، میں پنجابی ہوں تو پنجابی میں پوچھتا تو میں نے جواب دے دینا تھا، یہ پوچھ ہی عربی میں رہا ہے. تو یہ کسی کی طرف سے کوئی بہانہ نہیں ہوگا، خود بخود عربی میڈیم ہو جائے گا فوت ہوتے ہی. تو وہ اور ہیں کہ جو پتھروں کی طرح جامد ہیں. بندہ مومن کو تو موت سے بھی ایک ترقی ملتی ہے. یہ بات تھی جو اقبال نے کہا تھا
تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بےتاب ہے۔ اتنی سی سائنس تو ہر کھیت کا جو کاشتکار ہے اسے بھی پتا ہے کہ ایک ہے کسی کو دفن کر دینا کہ قصہ ختم ہو گیا، دبا دیا، بات ختم، لیکن ایک وہ دبانا ہوتا ہے کہ بات ختم نہیں، بات شروع۔ اب جو گندم تم نے کاشت کی تو جب بیج دفن کیا تو کیا بات ختم؟ نہیں، آغاز تھا۔ تو مومن کی جو تدفین ہے، اقبال کہتے ہیں یہ تو تخم گل کی طرح ہے، گل پھول اور تخم اس کا بیج۔ تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کہ جو پھول کا بیج ہے اس کو مٹی کے نیچے نیند نہیں آتی۔ تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بےتاب ہے۔ سردیے مرقد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں۔ پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ۔ ہے لحد اس قوت آشفتہ کی شیرازہ بند، ڈالتی ہے گردنے گردوں میں یہ اپنی کمن۔ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ اس بنیاد پر یعنی مومن کے لیے اور پھر درجہ بدرجہ صالحین میں یہ چیز جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ہمیں مختلف ذریعے سے اس غیب کے جہان کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات عطا فرمائی۔ یہ مختصر سا سبق میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، تو وہاں بھی جا کر یہ ہے کہ اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا، یہ جس عقیدے کو آج ہم سنبھال کے رکھیں گے، سنبھالنا آخری لمحے تک ہے۔ خدا نخواستہ ایک منٹ بھی پہلے زائل ہو گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ تو یہ عقائد کی اصلاح کا جو پیغام ہے، اسی کے پیش نظر انشاءاللہ ہم 19 فروری کو مینار پاکستان پر آل پاکستان سنی کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اتوار کا دن ہے، صبح 8 بجے سے لے کر انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز عصر تک یہ سنی کانفرنس کا اجتماع جاری رہے گا، جس میں عقائد اہل سنت کے تحفظ کے لیے ایک ملکی سطح پر بہت اہم کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خالق کائنات جل جلالہ لالا محمد یوسف صاحب کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔